سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے غلط بیانی کا اعتراف کر لیا۔ الیکشن کمیشن کو بیان میں اپنے لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے قرار دیے۔ قبول کیا کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس لیڈر کے ساتھ دیرینہ تعلقات قائم ہوئے۔ یہ بھی انکشاف کیا کہ 9 مئی واقعے کے بعد پی ٹی آئی لیڈر لاہور میں روپوش اور رابطے میں تھا۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، جنہوں نے چند روز پہلے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بھی دھاندلی میں ملوث ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنے بیان میں لگائے گئے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا اور یہ بھی قبول کیا کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا۔ جی ہاں، اس سے پہلے ان کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے تھے اور اب سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی ہے اور غلط بیانی کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہا الیکشن کمیشن کو بیان میں اپنے لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے قرار دیتا ہوں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے۔ کامران، بتائیے گا کیا بیان ریکارڈ کروایا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے لیاقت چٹھا نے؟ جی دیکھیے، یہ 3 صفحات پر بیان ہے، تحریری صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس پہ انہوں نے اپنے جتنے بھی الزامات لگائے تھے ان تمام کی نفی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں ان کے ایک اہم سرکاری عہدوں پر وہ تعینات رہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطے بھی رہے، اور پی ٹی آئی لیڈر نے دھاندلی پر بیان کے بدلے انہیں ایک اہم عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے وہ پریس کانفرنس کے لیے پی ٹی آئی لیڈر سے مشاورت کی اور ان سے ہی ہدایات لیں، اور انہی کی ایما پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہ الزامات لگائے گئے تھے کہ جی بدترین دھاندلی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے پہ حوالے سے سنسنی پیدا کرنا تھا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ میں نے بیان دینا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن میں تمام سیٹوں کے نتائج بدلے گئے، یعنی یہ ان کو کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں وہ یہ الزامات لگائیں گے کہ راولپنڈی ڈویژن کی تمام سیٹوں پر نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، اور چیف جسٹس کا نام عوام میں ان کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے لیا گیا۔ چیف جسٹس کا نام لینے کی ہدایت بھی پی ٹی آئی لیڈر نے کی تھی۔ انہوں نے اس پی ٹی آئی لیڈر کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا، اس کو صیغہ راز میں رکھا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ اس سے پہلے ہی ان کی پریس کانفرنس جو انہوں نے 17 فروری کو کی، اس حوالے سے بہت سا انارکی اور کیاس ہے ملک کے اندر، اس لیے وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس مخصوص شخصیت کا نام لیا جائے جس کی ایما پر انہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس کی اور جھوٹے الزامات جو ہیں وہ الیکشن کی دھاندلی سے متعلق لگائے۔ تو یہ انہوں نے ایک بیان ہے جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں دیا ہے، اور تحریری صورت میں یہ بیان جو ہے یہ انہوں نے جمع کرایا ہے۔ تو کامران، اب ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی سابق کمشنر کے خلاف؟ کیونکہ پہلے انہوں نے الزامات لگائے اور اس کے بعد اب وہ الزامات تو واپس لے رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کارروائی بھی پوری چلے گی؟ جی بالکل، دیکھیے جھوٹے پہلے بھی الزامات کی تحقیق ہونی تھی، انہی کے الزامات کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ایک جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنی گئی۔ انکوائری کمیٹی نے 3 دن اجلاس منعقد کیے اور ان الزامات کے لیے جتنے بھی ان کے متعلقہ ڈویژن کے ریٹرننگ افسران تھے ان تمام کے بیانات قلم بند کیے، ان امیدوار جو تھے ان حلقوں سے ان کے امیدوار جو ان کے بیانات تھے وہ قلم بند کیے۔ بھرپور انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی تھی، اور اب ان کو بھی چونکہ بلایا گیا تھا اسی انکوائری کمیٹی نے، تو اس انکوائری کمیٹی میں آ کے انہوں نے اپنے تمام الزامات جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں اور غلط بیانی کا اعتراف کیا ہے انہوں نے۔ بہت شکریہ کامران خان آپ کا۔